تیرے آستاں پہ آئے تیری یاد کھینچ لائی، تیرے آستاں پہ آئے تیری یاد کھینچ لائی، رکھے خدا سلامت تیرے در سے آشنائی۔ تیرے آستاں پہ آئے تیری یاد کھینچ لائی، رکھے خدا سلامت تیرے در سے آشنائی۔ تیرے نام ہی سے مجھ کو پہچانتی ہے دنیا، تیرے نام ہی سے ہم کو پہچانتی ہے دنیا۔ جب سے ہوا ہوں تیرا میری ہو گئی خدائی، جب سے ہوا ہوں تیرا میری ہو گئی خدائی۔ اور کبھی میں جو لڑکھڑایا، کبھی میں جو لڑکھڑایا، کبھی میں جو ڈگمگایا، کبھی میں جو لڑکھڑایا، کبھی میں جو ڈگمگایا، تیری مستی یہ نظر ہی مجھے تھامنے کو آئی۔ اور وہ کریم بخش دے گا میرے سب گناہ یقیناً، وہ کریم بخش دے گا میرے سب گناہ یقیناً۔ سر حشر جب میں دوں گا تیرے نام کی دہائی، سر حشر جب میں دوں گا تیرے نام کی دہائی۔ اور تیری نظر سے دلوں کے چراغ جل اٹھے، تیری نظر سے یا بحر عرفاں، تیری نظر سے دلوں کے چراغ جل اٹھے، انہی چراغوں سے دنیا نے روشنی پائی۔ ہم اہل درد کہاں جائے تیرے کوچے سے، ہم اہل درد کہاں جائے تیرے کوچے سے، وہی مریں گے جہاں ہم نے زندگی پائی، وہی مریں گے جہاں ہم نے زندگی پائی۔ عزیزان ملت، یوں تو حضور بحر العرفان علیہ رحمت و رضوان کی شان یہ ہے، دنیا کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بحیثیت نبی ہونے کی بنیاد پر آپ جب دیکھیں گے، چونکہ نبی تمام کائنات کے لیے، تمام امتیوں کے لیے ہر اعتبار سے معلم ہوتا ہے، کسی بھی ایک فیلڈ کے لیے وہ نہیں آتا، وہ تاجرین کے لیے بھی رہنما ہوتا ہے، وہ مدرس کے لیے بھی رہنما ہوتا ہے، طالب علم کے لیے بھی رہنما ہوتا ہے، اولاد کے لیے بھی، باپ کے لیے بھی، قرضے کے امت میں سے ہر شخص کے لیے رہنما ہوتا ہے۔ یہ شان دنیا میں کسی کو عطا کی جاتی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے یہ نعمت کاملہ حاصل ہوتی ہے کہ جس طرح سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کے ہر فرد کے لیے نیابت، امت کے ہر فرد کے لیے امامت کا عہدہ سنبھالتے ہیں اور امامت کرتے نظر آتے ہیں۔ امتیوں میں سے چند ایسے کامل بندے بھی ہوئے ہیں کہ وہ لوگ بھی ہر ایک ملت کے فرد کے لیے رہنما کی حیثیت ثابت ہوتے ہیں۔ اگر تاجر آتا ہے تو اس کے لیے بھی رہنما ثابت ہوتے ہیں، کوئی اگر میدان درس و تدریس کا بندہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی رہنما ثابت ہوتے ہیں، کوئی اگر تعمیر ملت کا فریضہ انجام دے رہا ہوتا ہے اس کے لیے بھی رہنما ثابت ہوتے ہیں۔ حضور بحر العرفان علیہ رحمت و رضوان کی شان یہی ہے میرے عزیز۔ ایک مرتبہ میں نے مفتی خالد ایوب صاحب قبلہ سے ایک شخصیت کے حوالے سے پوچھا کہ ان کا مقام، ان کا مرتبہ میدان علم کے اندر تو ہر کسی کے ذہن کے اندر ہے، مگر آپ بتائیں کہ کیا دعوت و تبلیغ کے اندر بھی ان کا کوئی اہم رول ہے؟ تو میرے عزیز انہوں نے کہا کہ دیکھیں، ضمنی طور پر بہت ساری باتیں، جو بھی بندہ مثلا کوئی اگر مدرسے کا محتمم یا بانی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں تقریر کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں دعا تعویذ کے لیے بیٹھتا ہے، لوگوں کے علاج اور روحانی علاج و معالجہ کا کام کرتا ہے، مگر کسی ایک شخص کو کسی ایک فیلڈ کے اندر بھی مہارت حاصل ہوتی ہے۔ اس دور کے اندر خود مفتی خالد صاحب نے کہا، مگر اس دور کے اندر جب ہم حضور بحر العرفان مفتی آفاق احمد مجددی کو دیکھتے ہیں تو وہ درسگاہ کے اندر بیٹھتے ہیں تو شرح جامی، ملا حسن، اصول شاشی، شرح معتقد جیسی کتابوں کو اتنی آسانی کے ساتھ پڑھاتے ہیں کہ بندے کو بالکل اثر ہو جاتا ہے۔ کافیہ چلتے پھرتے شرح کو نہیں دیکھتے بلکہ کافیہ بیٹھ کر کے مسجد کے اندر جب کافیہ پڑھاتے ہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی شرح سامنے سے بیان کر رہا ہے۔ عزیزان ملت، کوئی مریض آتا ہے چلتے پھرتے صرف نگاہ ڈال دیتے ہیں۔ میرے عزیز، ابھی مولانا ابو دجانہ صاحب یا کوئی شخص ابھی کہہ رہا تھا 2-3 دن پہلے کہ جو یہ اتنا مجمع آتا ہے، یہ مجمع پیسے دے کر کے نہیں بلوائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ہر بندے کا معاملہ یہ ہے، کسی کی 10 سالیں ہو گئی تھی، اولادیں نہیں ہو رہی تھی، کسی کی اولاد ٹوڑی تھی، کسی کی اولاد بیمار تھی، کسی کی رشتے نہیں ہو رہے تھے، کسی کا کاروبار سیٹ نہیں ہو رہا تھا۔ دنیاوی اعتبار سے بھی جب ہم نگاہ اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو بحر العرفان کا کرم نظر آتا ہے، اور یہ شیخ حضور بحر العرفان کا کرم ہی ہے کہ جو آج یہ ٹھاٹے مارتا سمندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرسوں سے آج تک
کی محفل میں، پرسوں سے آج تک کی ہر محفل کے اندر یہ جو مجمع نظر آ رہا ہے، یہ پیسے دے کر کے نہیں بلائے گئے ہیں، بلکہ دھوپ کی شدت اور تماثت کے باوجود جو لوگ یہاں پر آئے ہیں، کہیں نہ کہیں حضور بحر عرفان اللہ تعالیٰ علیہ کے کرم کی بھیک لینے کے لیے پھر ایک مرتبہ بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں۔ قرآن مقدس کی میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی تھی، اس کے تعلق سے بس ایک بات سماعت فرما لے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ یوسف کی، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ، قریب تھا یقیناً عورت نے برائی کا ارادہ کیا، اور قریب تھا کہ مرد بھی برائی کا ارادہ کرتا، مگر یہ کہ اس نے اپنے رب کی دلیل دیکھ لی۔ اب یہ رب کی دلیل کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ رب کی دلیل اور برہان سے مراد یہ ہے کہ رب کی دلیل اور برہان یہ عصمت نبوت ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے اور زلیخا کے درمیان جو چیز حفاظت کرنے والی ہوتی ہے، وہ حفاظت کرنے والی شے کوئی اور نہیں بلکہ عصمت نبوت اور عصمت انبیاء ہے جو درمیان کے اندر حائل ہو جاتی ہے۔ مگر سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی ہے۔ آج جو چوچلے باسیاں 10 بائی 10 کے روم میں بیٹھ کر کے کی جا رہی ہیں کہ پیری مریدی کے ثبوت ہمیں قرآن سے دکھاؤ، ہمیں حدیث سے دکھاؤ، ہمیں تفاسیر سے دکھاؤ، ہمیں سرکار مدینہ کے زمانے سے دکھاؤ، ہمیں اس دور میں پیری مریدی کا کوئی تصور نہیں ملتا ہے، ان لوگوں کے چہروں پر یہ تماشا ہے میرے عزیز۔ قرآن مقدس کی جانب سے دندان شکن جواب ہے کہ آپ دیکھیں مفسرین کہتے ہیں کہ رب کی دلیل سے مراد یہ ہے، کچھ مفسرین نے کہا کہ رب کی دلیل سے مراد یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو زلیخا کی جانب سے دعوت گناہ دی گئی، قریب تھا کہ یوسف علیہ السلام شاید اس گناہ کے قریب ہو جاتے، مگر جس چیز نے درمیان میں آگ پیدا کی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کے والد بزرگوار جو آپ کے مرشد ہیں، جو آپ کے مربی ہیں، وہ وہیں پر حاضر ہو جاتے ہیں اور اپنے دانتوں کے اندر اپنی انگلیاں دباتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں کہ نہیں نہیں اس گناہ کے قریب نہیں جانا۔ تو جو چیز دلیل کے طور پر یوسف علیہ السلام کو اس گناہ سے باز رکھتی ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ وہ وجود یعقوب علیہ السلام ہے۔ اب اس آیت کریمہ کی روشنی میں اگر ہم ولیوں کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں تو عبد القادر جیلانی کو تو ہم نے نہیں دیکھا ہے، غریب نواز کو تو نہیں دیکھا ہے، داتا گجبخش حجویری کو تو نہیں دیکھا ہے، صابر کلگری کو تو نہیں دیکھا ہے، مخدوم سنہ کو تو نہیں دیکھا ہے، نظام الدین اولیاء کو تو نہیں دیکھا ہے، مجدد الفسانی کو تو نہیں دیکھا ہے، معصوم سرہندی کو تو نہیں دیکھا ہے، ہم نے ان اولیاء امت کو تو نہیں دیکھا ہے، مگر ہماری نگاہوں نے اس دور پرفتن کے اندر، اس دور رجال کے اندر بحر العرفان کو دیکھا ہے کہ جس بحر العرفان کے ایک مقدس وجود نے کتنے شرابیوں کو شراب سے توبہ کرا دیا ہے، کتنے بے نمازیوں کو نماز عادی بنا دیا ہے، کتنے ماں باپ کے نافرمانوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دیا ہے، کتنے گناہوں کے راستوں پر جانے والے کو نیکی کے راستے پر لگا دیا ہے، نیکی کے ڈگر پر لگا دیا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ یہ وہ اللہ والے ہیں جنہیں دیکھ کر صرف اللہ یاد ہی نہیں آتا بلکہ اللہ رچا بسا دیا جاتا ہے۔ ان کی محفلوں کے اندر بیٹھنے والے لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقدس بارگاہ کا مکمل فیض عطا فرمائے اور ان کے ٹکڑوں پر ہمیشہ پلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت خطاب سے ہم اور آپ محظوظ ہو رہے تھے۔